والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. سبحان اللہ سبحان اللہ. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. سبحان اللہ. ألم يجدك يتيما فآوى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں جانتا جانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں، پر ان کے در کا میں نوکر ہوں کوئی عام نہیں. ان کے در کا میں نوکر ہوں کوئی عام نہیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تھی جس کے مقدر میں گدائی
قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی میں بھول گیا نقشو نگار رخ دنیا میں بھول گیا نقشو نگار رخ دنیا صورت جو میرے سامنے آئی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی اور رویا ہوں میں اس شخص کے پاؤں سے لپٹ کر رویا ہوں میں اس شخص کے پاؤں سے لپٹ کر جس نے بھی مجھے بات بتائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر کہ پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی تھی جس
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ اللہ پاک ہم سب کی نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک چھوٹی سی محبت فرمائے کہ تھوڑا سا مل کے بیٹھ جائیں کیونکہ کافی گیپ نظر آ رہا ہے، پھر خوبصورتی بن جائے گی حضور کی بارگاہ میں۔ اللہ پاک آپ کی اور میری اس کاوش کو حضور کی بارگاہ کا صدقہ، حضور کی اولاد کا صدقہ اللہ پاک ہم سب کی نوکری کو قبول و منظور فرمائے۔ محبت سے مل کے جتنے خوش بیٹھے ہیں درود پاک حضور کی بارگاہ میں پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ میں سے یقین میں اسی یقین سے نکلا ہوں حاضری کے لیے، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں، میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں، سکھائی بات صحابہ نے ہم کو یہ سرور، سکھائی بات صحابہ نے ہم کو یہ سرور، کہ جانتا ہے خدا یا حضور جانتے ہیں۔ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ برادر محترم وسیم بھائی نے ایک نعت کا حکم دیا ہے، تو انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں اس کے جتنے اشعار مجھے طبیعت میں یاد پڑے حضور کی بارگاہ کا صدقہ انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ ایک سے پہلے ایک بڑا خوبصورت کلام قبلہ پیر سید شریف الدین نیر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہوا، یہ قبلہ پیر سید فصیح الدین سہروردی کے رشتے میں چچا لگتے ہیں، ان کا لکھا ہوا کلام ہے، بڑا خوبصورت کلام ہے۔ مجھے الحمدللہ ان کی صحبت میں بیٹھنے کے بھی اللہ پاک نے سعادت نصیب فرمائی ہے، تو اللہ پاک ان کی قبر کے اوپر کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ یہ کلام جو میں پڑھنے لگا ہوں، یہ انہوں نے مجھے خود حکم فرمایا تھا کہ بیٹا آپ نے یہ کلام یاد کریں اور اس کو آپ پڑھا کریں، وہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، محبت سے سماعت فرمائے۔ ادھر بھی چشم رحمت کا اشارہ یا رسول اللہ، ادھر بھی چشم رحمت کا اشارہ یا رسول اللہ، درخشاں ہو مقدر کا ستارہ یا رسول اللہ، درخشاں ہو مقدر کا ستارہ
یا رسول اللہ ادھر بھی سنائیں حال دل کس کو کہاں جائے کدھر سنائیں حال دل کس کو کہاں جائے کدھر جائے سوا تیرے نہیں کوئی ہمارا یا رسول سبحان اللہ سوا تیرے نہیں کوئی ہمارا یا رسول اللہ ادھر بھی چشم رحمت کا اشارہ یا رسول اللہ کتنی قریب بارگاہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مصرت میں توجہ چاہوں گا علامہ صاحب تشریف لے آئے اللہ پاک ان کو بھی اس محبت پہ آنے پہ خوبصورت جزا عطا فرمائے بڑا خوبصورت مصرع ہے توجہ کیجئے گا ادھر بھی چشم رحمت کا اشارہ یا رسول اللہ بیکاری ہم نے تیرے در کا تاجداروں کو بیکاری ہم نے دیکھا تیرے در کا تاجداروں کو تیرے ٹکڑوں پہ ہے سب کا گزارا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ ہے سب کا گزارا یا رسول اللہ ادھر بھی میسیج مل گیا انشاءاللہ میں اس کے بعد حضور مصطفیٰ کی بارگاہ میں 2 سے 3 مصرے
علامہ صاحب نے جانا ہے تو میں بھی انشاءاللہ اپنی حاضری جلدی سے اختتام کرتا ہوں. مقطع سماعت فرمائیں اس کلام کا. ادھر بھی چشم رحمت کا اشارہ یا رسول اللہ، یہی ہے آرزو نیر کی اور دل کی تمنا ہے. یہی ہے آرزو نیر کی اور دل کی تمنا ہے. کہ دم آخر پڑھوں کلمہ تمہارا یا رسول اللہ. دم آخر پڑھوں کلمہ تمہارا یا رسول اللہ. ادھر بھی کر کرم بیڑے تراوڑ والیا. آپ اس محبت میں میرے ساتھ شامل حال ہو جائیں. بزرگوں سے پاک کی بارگاہ میں حاضری لگ جائے. سب کی مل کے محبت سے کہیے کر کرم بیڑے تراوڑ والیا. کر کرم بیڑے تراوڑ والیا. کر کرم بیڑے تراوڑ والیا. ستیاں بختانو جگاوڑ والیا. ستیاں بختانو جگاون والیا. ستیاں بختانو جگاون والیا. خیر ہوئے تیری تیرے رنگ دی میرا. خیر ہوئے تیری تیرے رنگ دی قادری رنگت چڑھاون والیا. قادری رنگت چڑھاون والیا. قادری رنگت چڑھاون والیا. ستیاں بختانو جگاون والیا. بدل دے ساڈے مقدر بدل دے. بدل دے ساڈے مقدر
نو بناون کتب چوراں نو بناون والیا کر کرم بیڑے ترامن والیا تینو آوے گا نیازی غم کیویں تینو آوے گا نیازی غم کیویں مدح میراں دی سناون والیا مدح میراں دی سناون والیا کر کرم بیڑے ترامن والیا انتہائی ادب سے برادر عزیز محترم جناب حضرت علامہ مولانا عمران احمد سیالوی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. محبت سے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم. صلی ونسلم علی رسولہ الکریم على رسوله الكريم الأمين الحنين الرؤوف الرحيم سبحان وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وأمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. دروشی بابا زبلد الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ. واجب الاحترام معزز محتشم سامعین و حاضرین، خصوصاً مذہب غوثیہ رضویہ کی جملہ اراکین، آج کا یہ پروگرام جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، حضور سیدنا پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی سیدنا عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب حاضر ہیں، اور دعا یہ کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے راضی ہوتا ہے، جب اللہ تعالی کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس شخص کے لیے اپنی بارگاہ میں آنے کے راستے کشادہ فرما دیتا ہے. سبحان اللہ.
میرا جملہ دوبارہ سنیے. جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے، کسی سے راضی ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے لیے اپنی بارگاہ میں آنے کے سارے راستے کشادہ اور کھلے فرما دیتا ہے. مطلب یہ پھر اس شخص کے لیے اس بارگاہ کا جو قرب ہوتا ہے وہ بہت قریب ہو جاتا ہے. جو ہے نا، سبحان اللہ. میں طبیعت خراب لے کر آیا ہوں، لیکن طبیعت میرے ٹھیک لے کر جانی ہے، اور صدقہ غوث پاک کا لے کر جانی ہے. ہمیں اس چیز سے غرض نہیں ہوتا کہ موسم کیسا ہو. بات یہ ہے کہ جب نسبت اور ان کی بارگاہ میں محبت والا جو تعلق ہے وہ مضبوط ہونا، تو پھر موسم بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، طبیعت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. بلند آواز سے کہیے ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجھے لگ رہا ہے کہ سردی شدید لگ رہی ہے. یہ ذرا ہاتھا رو چوک کے ذرا ایک دفعہ آنکھوں نہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جاگ دے گا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے پیار کرتا ہے نا، تو بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل سے فرماتا ہے، اے جبریل، میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر. میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس بندے سے پیار کر. پیار والی باتیں ہیں اور بڑی پیار سے سننی ہے. اے جبریل، میں فلاں بندے سے بڑا پیار کرتا ہوں اس لیے کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اور اس پیار کے پیچھے پتہ ہے کتنی محنت ہوتی ہے، کتنی محبت ہوتی ہے، کتنی جد و جہد ہوتی ہے. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کے بعد میں نے 25 سال عبادت کی، مجاہدہ کیا. کیا کیا؟ مجاہدہ کیا. اپنا آپ رب کی بارگاہ میں پیش کیا، اپنا لمحہ لمحہ اپنے رب کے لیے وقف کیا، اور پھر جا کے رب نے کرم فرمایا، مجھے اپنا محبوب بنایا، مجھے اپنا محبوب بنایا. محبوب بنایا. اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے محبوب سبحانی. کیا کہا جاتا ہے؟ محبوب سبحانی. محبوب سبحانی. تو پتہ یہ چلا کہ اس کی بارگاہ میں اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ محبوب بن جائے تو اس کی بارگاہ میں آنا ہوگا، سر جھکانا ہوگا، اپنے آپ کو اس کی بارگاہ کے لیے وقف کرنا ہوگا. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ بندہ دنیا بھی چلاتا رہے اور کہے کہ رب بھی راضی ہو جائے. ارے پھر یہ نہیں دیکھنا پڑتا کہ مجھے میرے وقت ضائع ہو رہے ہیں، میرے مال ضائع ہو رہے ہیں، میری جناب والا فلاں چیز ضائع ہو رہی ہے. بس رب کی بارگاہ میں جب آنا ہوتا ہے تو پھر بندہ ہی آخر ہے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے سکھ اڑا کو بارے
دکھ قبول محبت بخشا شالا راضی رہن پیارے. یہ بندہ کہتا ہے کہ بس میرا رب راضی ہو جائے, میرا چاہے جسم کا کوئی عضو باقی رہے نہ رہے. پھر بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہلکی سی بارش لگی ہوئی ہے چلو کہانی نماز پڑھ لیں. پھر بندہ رب کی بارگاہ میں آتا ہے نا, یہ نہیں دیکھتا کہ سردیاں ہیں, ٹھنڈا پانی ہے یا برف والا پانی ہے. بندہ پانی کے اوپر سے برف کی تہ کو ہٹاتا ہے, کہتا ہے کہ مجھے وضو کرنے دو, مجھے میرا رب بلاتا ہے. اے میری رب تعالیٰ اس بندے نو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. پہلے یہ مجاہدے کرنے پڑتے ہیں. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مرغی تناول فرما رہے تھے. ایک عورت آئی اس سے پہلے, کہنے لگی حضور اپنا بچہ آپ کے مدرسے میں داخل کروانا چاہتی ہوں, اینو اپنے ورگا بنا. توجہ ہے, اینو اپنے ورگا بنا دیو. فرمایا ٹھیک ہے, تہاڈا کام سی لے آنا, ہن ساڈا کام ہے دی پالش فرمانا. اللہ اکبر. اور اسے چھڑ دیتا. کچھ دنوں تو بعد کوئی بھائی آئی, وہ بچہ ایک ٹکڑے بہ کے جناب والا سکے ٹکڑے پہ کھاتا ہے, روٹی دے سکے ٹکڑے پہ کھاتا ہے. کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سائڈ تے ہو کے یعنی اوتھے ہی بہ کے آپ مرغی تناول فرما رہے. ماں تے ماں ہوندی ہے, انہیں فاٹا کیا حضور ایک کیڑا باجرا ہے کہ تسی مرغی کھاو, میرا بچہ سکی روٹی کھاوے. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اونا ہڈیاں دے اتے تصرف فرمایا, ڈگا فرمائی. او ہڈیاں نو پر لگے تو جانور بڑھ گیا تو پرندہ بڑھ گیا. فرمایا بھائی اے عظمت سانو ایویں نہیں ملی, اسی مجاہدے کیتے نے رب دی بارگاہ دے اندر قرب حاصل کرنے واسطے محنت کیتی ہے. فرمایا کئی دن ساڈے تے انج دے آئے نے. فرمایا نہ کھان واسطے روٹی لبدی سی, نہ پین واسطے پانی لبدا سی, اسی پتے کھا کھا کے گزارے کری دے سن. اور پھر بعض اوقات جسم دی کمزوری اس قدر ود جاڑی, اس قدر نکاہت ود جاڑی, بے ہوش ہو جانا. لوکاں نے سمجھنا کہ ہن جان نکل گئی ہے, روح نکل گئی ہے. فرماتے نے کہ لوکاں نے سانو مردہ سمجھ کے نوان والے پھٹے دے اتے لٹانا, تے جدو پانی پانا نا تا جا کے سانو ہوش آنا. پھر اسی اللہ اللہ کردیا جنگل دے اندر چلے جانا. فرمایا ایویں یہ درجے تے مقام تے مرتبے لب گئے نے. اے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات. لوکاں نو سمجھ نہیں لگیا. اسی انہاں نو آکھیا جناب 11ویں والے پیر, بس اس تو اگے پھر بد عقیدہ لوکاں نے بھی اس تو اگے ودن ہی نہیں دیتا. انہاں نے بھی ایسے چیز دے اتے گل رکھی کہ 11ویں والا پیر, 11ویں والا پیر. اے نہیں پتا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح نماز فجر کے بعد بیٹھتے 13 علوم پڑھاتے, خود پڑھاتے. سبحان اللہ. یہ جدا پیر بھی کہ دیکھے آجے 13 علوم صبح فجر سے لے کر ظہر کی نماز تک جامعہ نظامیہ
بغداد شریف کے اندر جو آپ کا مدرسہ، وہاں پر خود بیٹھ کے بچوں کو پڑھانا، ان کی تربیت فرمانا، اسے کہتے ہیں سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ لوکاں نے صرف آکھیا او پیر ہوندا جڑا دم کرے، جڑا جناب والا اے تویز دے، الٹے سیدھی حرکتاں کرے، اے جناب والا اے انج دی حرکتاں کرے، اونوں آکھدے نے پیر۔ آپ میں تینوں دساں پیرانے پیر دستگیر۔ سبحان اللہ۔ اسے واسطے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے جدو آپ دی سیرت شخصیت نو پڑھے آتے ویکھیا، آپ نے کی فرمایا کہ واہ کیا مرتبہ سبحان اللہ، اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا، مل کے کہہ دے او واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، ارے اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ اور پھر آپ دا دو مصرع دے اندر اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نسب بیان فرما دے رہے، نسب تسی بھی غور نال سننا ہے کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خاندان کیسا سی، فرما دے رہے نبوی بی، سبحان اللہ، نبی والا بی، نبوی بی، علوی فصل بطولی گلشن، علی والی فصل ہے تے سیدہ فاطمہ الزہرا والا گلشن ہے، نبوی بی علوی فصل بطولی گلشن۔ اگلی گل بڑی قابل توجہ فرما دے رہے، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، ایویں نہیں مرتبے تے اے عظمتہ مل دیا۔ اللہ جب کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے نا تو ایسے نہیں محبوب بناتا، جب بندے کے پاس یہ کرم ہوتا ہے پھر رب نے جبریل امین کو بلانا ہوتا ہے، اے جبریل عبد القادر جیلانی میرا محبوب ہے، سبحان اللہ۔ اسی حدیث کے تحت میں عرض کر رہا ہوں، عبد القادر جیلانی میرا محبوب ہے، یا اللہ پتہ چل گیا وہ تیرا محبوب ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے جبریل تو بھی اسے اپنا محبوب بنا لے، اور یہاں تک بات ختم نہیں، فرمایا آسمان والوں میں آسمان کی مخلوق میں یہ منادی اور اعلان کروا دو کہ عبد القادر جیلانی رب کا محبوب ہے، اس سے رب بھی پیار کرتا ہے، اس سے جبریل بھی پیار کرتا ہے، اے آسمان والے تم بھی اس سے پیار کرو۔ اور جب
پورے آسمان میں، آسمان کی مخلوق میں فرشتے، حورے، غلمان، خادمین، ہر کوئی جب ان سے پیار کرتا ہے نا تو پھر اللہ زمین والے فرشتوں سے فرماتا ہے اے زمین کے فرشتوں، وہ جو فلاں ولی ہے نا میرا بندہ ہے وہ میرا محبوب ہے، اے فرشتوں زمین میں اعلان کر دو کہ اے لوگوں، اے جانوروں، اے جانداروں، اے بے جان چیزوں، جہاں جہاں رب کی مخلوق ہے سب میں اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں رب کا محبوب ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ثم یوضع له القبول فی الارض، فرمایا پھر ہر شخص کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں شخص داتا علی حجویری ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، پھر ساری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے، ان کو بلانا نہیں پڑتا۔ سبحان اللہ، اب بولو سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، اشتہار نہیں لانے پڑتے جناب فلاں پیر صاحب آ رہے تھے آ جاؤ۔ پھر جہاں وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہیں آستانہ بن جاتا ہے، اللہ، وہ چاہے جنگل ہو بیابان ہو۔ مجھے یہ بتاؤ حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ نے شہر کے اندر آ کے ڈیرا لگایا تھا، دریائے راوی کے کنارے اس کے کنڈے پر حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ڈیرا لگایا تھا۔ اب حال یہ ہے، پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا، پہلے پہل کوئی آتا نہیں تھا، اب حال یہ ہے کہ اتنے لوگ آتے ہیں، اتنے لوگ آتے ہیں کہ سال اور دن ختم ہو جاتے ہیں، داتا صاحب کی بارگاہ کا رش ختم نہیں ہوتا۔ یہ کون ان کے دلوں میں ڈالتا ہے، یہ کون ان کے کانوں تک پہنچاتا ہے، یہ کون ان کے ذہنوں کو، ان کی عقیدتوں کو ان ولیوں کی بارگاہ تک لے کر جاتا ہے؟ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ خود رب تعالیٰ ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی جامع مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ نے اللہ کے حکم سے اعلان فرمایا۔ اعلان کیا ہے؟ بڑی قابل توجہ، اللہ کے حکم سے اعلان فرمایا۔ وہ اعلان کیا ہے؟ فرمایا قدمی ہذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ۔ آپ نے بغداد کی جامع مسجد میں اعلان فرمایا، فرمایا میرا یہ قدم، سبحان اللہ، میرا یہ پیر، سرکار وہ سے بات فرما رہے ہیں، میرا یہ قدم دنیا کے ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے۔ دنیا کے ہر ولی کی گردن کے اوپر، قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ، ہر ولی، کل کا مطلب ہے ہر ولی۔ روایت میں یہ آتا ہے کہ جب آپ نے اعلان فرمایا نا تو اس وقت جامع مسجد کے اندر 70 سے زائد اللہ کے ولی بیٹھے تھے۔ آپ نے اچانک اعلان نہیں فرمایا، رب کی بارگاہ سے حکم آیا تو آپ نے یہ اعلان فرمایا۔ دنیا حیران رہ گئی، وہ 70 کے 70 ولیوں نے اپنی گردنوں کو جھکایا اور یہی کہا اے عبد القادر، آپ نے سچ فرمایا، آپ کا قدم ہم سب کی گردن کے اوپر آیا۔
لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر نیچے قدم اوپر. اور بڑی قابل توجہ خراسان کی پہاڑیوں کے اندر حضرت خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ محو عبادت تھے، عبادت میں مصروف تھے. آپ کے کانوں میں جب یہ آواز آئی خراسان کہاں، بغداد کہاں، آج تجھے اور مجھے کسی سے کوئی بات کرنی ہو، اگر کوئی فاصلہ ہو، ہم نمبر ملاتے ہیں، فلاں شخص کا نمبر، اس کے پاس بھی جناب والا موبائل ہوتا ہے، ہم ادھر سے نمبر ملاتے ہیں، وہ نمبر جناب والا نیٹ ورک کے ذریعے سے اس تک پہنچتا ہے، کال جاتی ہے، وہ کال اٹھاتا ہے. اب یہ فاصلے اس قدر کم ہو چکے ہیں کہ ایک بندہ امریکہ کے اندر بیٹھا ہو، یہاں سے بیٹھ کے آپ کال ملاتے ہو. حضرات محترم بغیر کسی تاخیر کے وہ کال وہاں جاتی ہے، وہاں سے وہ بندہ سن لیتا ہے. یہ دنیا کا بنایا ہوا نیٹ ورک ہے، یہ انسان کا بچھایا ہوا جال ہے. حضرات محترم میں تو اس نیٹ ورک کی بات کر رہا ہوں جو کسی انسان کا نہیں بنایا ہوا بلکہ رب رحمان کا بنایا ہوا ہے. اور انسان کو مشینوں کی ضرورت پڑتی ہے، اسے تاروں کی ضرورت پڑتی ہے، اسے سگنلز اللہ اکبر پیدا کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اسے لہروں کے ذریعے سے مدد لینے کی ضرورت پڑتی ہے. وہ لہروں کا استعمال کرتے ہوئے ایک بندے کی بات دوسرے بندے تک پہنچاتا ہے. انسان سہاروں کا محتاج ہے، میں تو اس رب کی بات کر رہا ہوں جو سہارے کا محتاج نہیں ہے. اپنے ولیوں کو یہ طاقت اور تصرف عطا فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے خود حدیث پاک میں، حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے جب بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں. کان بندے کے ہوتے ہیں لیکن طاقت خدا کی آ جاتی ہے. کان بندے کے ہوتے ہیں، بظاہر بندے کے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن طاقت کس کی آ جاتی ہے؟ بولو بولو خدا کی. بولو بولو کس کی؟ خدا کی آ جاتی ہے. جب رب کی طاقت بندے کے کانوں میں آ جائے پھر فاصلے کچھ معنی نہیں رکھتے. بندہ جہاں بھی بیٹھا ہوتا ہے وہاں سے جو آواز سننا چاہے وہ آواز سن لیتا ہے. خراسان کی پہاڑیوں کے اندر حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہیں، محو عبادت ہے، عبادت کر رہے ہیں. ادھر سے سیدنا عبد القادر جیلانی نے اعلان فرمایا اور یہ اعلان صرف بغداد تک محدود نہ تھا. آپ کے لفظ سنے، فرمایا میرا یہ قدم دنیا کے ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے، ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے. بولو بولو گردن کے اوپر ہے. پھر بولو گردن کے اوپر ہے. یہ عام اعلان نہیں تھا، پوری دنیا کے ولیوں کے کانوں میں جب یہ آواز آئی ہر ایک نے اپنی گردن جھکائی. انہیں بھی سمجھ نہیں آئی. بلند زبان بول سبحان اللہ. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی نے جب آواز سنی نا، آپ نے اپنی گردن اتنی جھکائی، اتنی جھکائی، اتنی جھکائی کہ آپ کی گردن زمین کے ساتھ لگ گئی.
سبحان اللہ بولو کس کے ساتھ؟ زمین کے ساتھ زمین کے ساتھ لگ گئی۔ عقیدت اور احترام کا عالم یہ ہے، اے عبد القادر جیلانی آپ نے سچ فرمایا، آپ کے لفظ تھے قدماکا علی راسی وعینی، آپ تو کہتے ہو کہ میرا یہ قدم دنیا کے ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے، لیکن معین الدین کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کا قدم میرے سر کے اوپر بھی ہے اور میری آنکھوں کے اوپر بھی ہے۔ سبحان اللہ کمال نہیں ہو گیا جناب؟ ادھروں انہوں نے فرمایا کہ میرا یہ قدم دنیا کے ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے، معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں کہ آپ کا قدم میرے سر کے اوپر بھی ہے، میری آنکھوں کے اوپر ہے۔ ان کا سننا بھی کمال ہے، جب انہوں نے یہ لفظ کہے ظاہر ہے لفظ کہنے کی دیر تھی، یہ لفظ سیدھے بغداد شریف میں گئے۔ سننا بھی کمال ہے اور پھر ادھر سے سنانا بھی کمال ہے کہ آپ کا یہ قدم میرے سر کے اوپر بھی ہے، میری آنکھوں کے اوپر بھی ہے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب آپ کی عقیدت اور محبت کو سنا نا، فرمایا کہ معین الدین کی یہ عقیدت اور محبت کو ہم قبول کرتے ہیں اور ہندوستان کی ولایت کا تاج ہم آج سے ہی معین الدین کے سر کے اوپر رکھتے ہیں۔ بتاؤ ہندوستان میں جاتے ہو تو ہر بندہ غریب نواز نہیں کر رہا ہوتا، یہ کس کا فیض ہے؟ یہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فیض ہے۔ اور پھر یہاں پر یہ بات بھی کلیئر کرتا جاؤں، کوئی چشتی ہو، کوئی سہروردی ہو، کوئی نقش بندی ہو، کوئی نشاہی ہو، کوئی اویسی ہو، خواہ کسی بھی مشرب سے تعلق رکھتا ہو، نسبت سے تعلق رکھتا ہو، پہلے بندہ قادری ہوتا ہے، اس کے بعد پھر نقشبندی ہوتا ہے یا چشتی ہوتا ہے یا جناب والا سہروردی ہوتا ہے۔ یعنی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کوئی بھی سلسلہ اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ سیدنا عبد القادر جیلانی کی مہر نہ اس سلسلے کے اندر لگی ہو۔ آپ کا یہ اعلان عام نہیں تھا، دنیا کے ہر ولی کی گردن کے اوپر کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی سلسلہ ہوگا اس سلسلے کا آغاز سیدنا عبد القادر جیلانی کے فیض سے ہوگا۔ آپ چونکہ اس مجلس کو محدود وقت میں رکھتے ہیں، میں اسی محدود وقت کا خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ جمعہ پر بھی گفتگو ہوگی۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑا باکمال فیض عطا فرمایا، اور اتنا باکمال فیض تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب وہ کھڑے ہوتے تھے نا، اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوتے تھے نا تو رجال الغیب فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا کہ ہر طرف سے بڑے بڑے جسموں والے کوئی ایسی مخلوق ہے جو میری طرف ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے، ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتا اور رجال الغیب میری زیارت کے لیے آیا کرتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ آیا کہ میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھا، میں تعلیمات کی طرف بھی آ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھا، مجھے آواز آئی
ایک بادل آیا، بادل کے اندر سے آواز آئی، اے عبد القادر جیلانی، اے میرے بندے، اب تجھے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تیری عبادت کو اتنا قبول کر لیا ہے، اب تجھے سجدہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قابل توجہ ہے نا؟ سبحان اللہ فرمایا تجھے اب عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اتنی آواز آنا تھی، میرا ذہن فوری طور پر میدان کرب و بلا کے اندر چلا گیا۔ فیض اور خون جو مولا علی مشکل کشا والا تھا نا، سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ میرا رابطہ میدان کرب و بلا میں حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گیا، اور میرے عشق نے کہا اے عبد القادر جیلانی، اگر میدان کرب و بلا کے اندر تلواروں کے سائے میں امام حسین نماز نہیں چھوڑ رہے تو پھر تجھے کاہے کی چھوٹ مل رہی ہے؟ تجھے کس چیز کی رعایت مل رہی ہے؟ فوری طور پر ذہن میں آیا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتنا پڑھنا تھا، وہ بدلی ہٹی، شیطان اس کے اندر سے سامنے نمودار ہو گیا۔ کہنے لگا عبد القادر جیلانی، میں بڑے نو گمراہ کیتا ہے، سبحان اللہ میں بڑے نو اے وار کر کے بڑے نو گمراہ کیتا ہے، اج تینوں تیرے علم نے بچا لیا، آج تینوں تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ آپ نے پھر ایک باری پڑھیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا جاندیا پھر وار کر رہا ہے، مینو میرے علم نے نہیں بچایا، مینو میرے رب نے بچایا، مینو میرے رب دے کرم نے بچایا ہے، میں کون ہونا علم والا؟ ہاں جی، اللہ اکبر۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ولایت کا مقام کیسے ملا؟ عبادت کے ذریعے سے۔ سبحان اللہ کس کے ذریعے سے بولو گی؟ عبادت کے ذریعے سے۔ عبادت کے ذریعے سے۔ آج اگر کوئی بندہ کہے کہ میں جناب والا فلاں جگہ بیٹھ جاؤں، کسی فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھ جاؤں اور ایک مخصوص قسم کی جناب والا گودڑی اپنے اوپر کر لوں جس کو سارا سال نہ دھوؤں اور خوشبو کے پاس بھی نہ جاؤں اور کبھی نہ نہاؤں، سبحان اللہ سبحان اللہ پھر میں نے جناب لوگ کی پیر بھی آکھن اس حال دے اندر پھر بڑے سادے ساڈے چوں جناب والا نکل کے لوگ اپنی موٹر سائیکل سیر تے کر کے اسے بابے دے سامنے جہدے کول بہنا گوارا نہیں ہوندا جناب والا بواں دے ہلے آ رہے ہوندے نے، اسی اودے کول بیٹھ کے بابا جی کو مہربانی کرو، وہ دی سال دی جنی محنت ہوندی سال بھر جڑا بندہ نہیں نہاندا پھر ان کو پیسے اودے کول آ جاندے نے، وہ بھی پھر نہانا شروع کر دیندا ہے۔ آکھو سبحان اللہ۔ اے پیر وہ بولو نا، اے پیر اسی اصل ڈردے ہیں جوگیاں کو، وہ ہوندے نے جوگی جڑے جناب والا کرتا بہا کے ہتھاں جو کدی پانی کڑ لیندے نے، کدی جناب والا ٹھکری بنا دیندے نے، کدی انج کر دیندے نے، کدی اسی کہندے ایڈا پہنچیا ہویا وہ چند ایک انہاں نے چیزاں سکھیاں ہوندیاں نے، وہ جادو بھی نہیں ہوندا، جو بھی ہوتا ہے وہ ہوتی شیطانیت ہے، وہ تہاڈا جناب والا دماغ اپنے گرفت چ کر لیندے نے، وہ کہندے جناب میں بڑا پہنچیا ہوا، میں بڑی باتاں کیتی ہے، کوئی نہ کوئی تہاڈی کمزور گل پھڑ کے جناب والا کہندے نے تہاڈے گھر اے ہو رہا ہے، اسی کہندے بالکل ہو رہا ہے، وہ پریشانیاں جڑی کامن نے
عموماً ہر گھر دی کہانی ہوتی ہے انہاں چوں کوئی ایک گل پکڑ کے جناب والا بابا جی کرتے نے تو ساڈی بھی وہی دکھ دی رنگ ہوتی ہے اسی کہتے ہیں جناب بالکل تسی صحیح کہہ رہے ہو پھر بندہ آپ پہ بولنا شروع کر دیتا ہے اس طرح کر کے جناب والا پورے دے پورا بندہ اپنے قبضے چ کر لیندے نے او دی گڈی او دا بینک بیلنس او تے جناب والا آمدن دے جتنے بھی ذرائع پوچھ کے بابا جی اتنا لٹتے نے کہ اخیر کر چھڑتے ایک چیز ذہن چ رکھو جیڑا بندہ تواڈے کول پیسے منگے نا وہ پیر نہیں جی ہوتا وہ آکھو نا سبحان اللہ سبحان اللہ میں کدی تواڈے کول منگے آکھو سبحان اللہ جیڑا پیسے نہ منگے تے پھر تانوں اللہ رسول دی گل بھی دسے پیر دا مقصد کی ہوندا ہے کہ جناب والا ادھروں تہاڈا ہاتھ پکڑے تے مدینے والے دی بارگاہ تک لے جاوے اونوں پیر آکھدے جے اے نہیں جناب والا تہاڈا نمبر لوا دے تہاڈی لاٹری لوا دے اے کر دے او کر دے اے پیر نہیں ہوندے پیر بڑھدا ہے تے اللہ اللہ کرن دے نال اللہ دی بارگاہ چ جھکن دے نال اللہ دی عبادت کرن دے نال شریعت دی پابندی کرن دے نال جنوں ویکھو نا کہ جناب والا او دے وال جڑے ہوئے نے اونے کدی کنگھی نہیں کیتی تے اس تو بڑا بدبخت تے شریعت دا چور کون ہو سکدا ہے جیڑا سرکار دی کنگھی کرنا سنت ہے میرے نبی دی وہ کی ہے بولو سنت ہے جیڑا بندہ سنت نو نہ اپناوے تسی او دے کول بیٹھ کے مراداں لے کے جا رہے ہو جناب والا ساڈا اے کام ہے کر دے عقل نو ہاتھ مارو سارے واسطے انج دے لوگ پیر نہیں جلتے پیر وہی ہوتا ہے جی میں ہوڑے گل کیتی آخری گل کرتا جاواں اصفہان دا شہر حضرت شیخ سنانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے کامل اللہ کے ولی آپ کے کانوں میں جب حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی آواز آئی کون سی آواز آپ نے جو فرمایا تھا میرا یہ قدم دنیا کے ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے شیخ سنانی کہنے لگے میری گردن دے اوتے نہیں میری گردن دے ہوتے عبد القادر جیلانی دا پیر نہیں ہے یعنی میں عبد القادر جیلانی نو نہیں بندا حضرات محترم ادھروں انہاں دے منہ چوں نہیں نکلی ادھروں حال کی ہویا انہاں دی ولایت دی جتنیاں بھی منزلہ سن ساری دی ساریاں کھول دی گئی سلب ہو گیا ختم ہو گیا ولایت ختم ہو گئی اللہ دا قرب ختم ہو گیا اللہ اکبر جتنیاں بھی رحمتاں سن ساریاں دی ساریاں دور ہو گیا بڑی قابل توجہ گل حضرت سیدنا شیخ سنانی رحمت اللہ تعالی علیہ حیران ہو گئے فوری طور تے غلطی دا احساس ہویا میں تے بڑی بڑی غلطی کر لئیے مینوں تے اسی وقت من لینا چاہیدہ سی اگر کوئی اس وقت پیر ہے تو عبد القادر جیلانی سادہ پیر ہے اللہ اکبر اتھو فوری طور تے چل پائے سیدھا بغداد کی طرف سفر کرنا شروع کر دیتا روندے آ رہے نے تے نالے کی پہ آخدے نے کہ سن فریاد پیرا دیا پیرا او میری عرض سنو قد دھر کے
تے بچدا وڑدے ڈر کے خاص جنادی محبوب سبحان میری خبر لبو چھت کر کے پیر جنا دے حضرت میرا باہو اوتے گدھی لگ دے تر کے حضرت شیخ حسن علی رحمت اللہ تعالی علیہ جدو بغداد دے اندر آئے کپڑے پھٹے پرانے نے اللہ اکبر پیرا چو خون آ رہے آئے وال بکھرے بکھرے نے سدھا گئے نے آپ دے قدمہ دے اندر گر گئے نے معافی منگن لگ پئے عبد القادر جیلانی مینوں معاف کر دیو آپ نے فرمایا جاؤ اسی تانوں معاف کیتا اپنا دستے مبارک جدو شیخ سنانی دے سر دے اتے رکھیا اللہ نے ولایت واپس فرما دیتی ہے جنوں بھی ولایت دا فیض ملدا ہے وہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ دی وجہ تو تے آپ دی راہ ملدا ہے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بے نمازی ہو میں یہ کہتا ہوں حضرت عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میں یہ کہتا ہوں جو بے نمازی ہو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہی نہ کرو اب بتاؤ اسی تے آخر کہ جناب یارویں شریف منا لئی کہ بس سارے مہینے دیا نمازاں معاف کرا لیں اینج نہیں ہوتا یہ جڑے یارویں والے پیر نے نا یہ با عمل پیر نے انہاں نے رب نو ایویں نہیں راضی کیتا رب دی بارگاہ تے سجدے کر کر کے رب نو راضی کیتا اس واسطے اگر حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہو کہ پھر آپ دی تعلیمات تے عمل کرو آپ نے رب نو جس طرح راضی کیتا تسی بھی رب نو راضی کرو اسی وہ تے نہیں بن سکتے لیکن کم از کم ایک مکمل مسلمان تے بن سکتے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ میرے تو تھوڑا سارے عمل کی توفیق عطا فرمائے میں شکریہ ادا کرنا جناب وسیم بھائی دا انہوں نے بڑے خلوص طریقے دے نال بڑی محبت دے نال دعوت دیتی کہ میں انہوں نے بھی کہہ سکتا سی کہ میری طبیعت خراب ہے حالانکہ طبیعت خراب ہے لگ رہی کہ نہیں لگ رہی اچھا نہیں لگ رہی یہ پھر کرم ہو گیا نا نہیں لگ رہی ہاں بس یہ کرم ہے پھر انہوں نے اگر پہلو نہیں لگ رہی پھر نہیں لگ رہی باہر کیا یہ میں امید ہے کہ جانے طبیعت ٹھیک ہو جانی ایک اور جگہ جانا ہے لیکن انشاءاللہ اتنے بھی اسی انہوں دی بارگاہ دا دامن پکڑ کے یہ پروگرام کرنے نے میرا ایک دوست میں کہنے لگا کہ جناب عموماً نعت خان خطیب قاری اپنا گلا بچاتے نے انہوں دا توکل بڑا جناب والا کمزور ہوتا ہے کبھی یہ گل کرن کہ جنہوں نے بلایا ہے وہ آپ ہی محفل کروان گے بھی تے پڑھان گے بھی جیڑا بندہ یہ توکل کر کے جاوے نا تے پھر وہ بڑا کرم فرماندے پھر وہ حاضری بھی قبول فرماندے نے اللہ میری تے تہاڈی حاضری قبول فرماوے واخر دعوانا الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مالک مولا ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہم نے اس محفل پاک میں تیرا ذکر کیا تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا مالک مولا اس کے علاوہ ختم پاک پڑھا گیا بیان کیا گیا اور تبارک کا اہتمام کیا گئی تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین اس کا ثواب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظرانتاً عقیدتاً محبتاً توفتاً پیش کرتے ہیں کی شیئر نشان قبول فرما آمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ کے نصیب
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت محمد کو ان تمام اعمال کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول منظور فرمائے آمین خصوصاً مالک مولا اس مجلس کے اندر جتنے بھی احباب بزرگ بچے جوان حاضر ہیں ان کے اعزاء کرام میں سے رشتہ داروں میں سے والدین میں سے جو احباب دنیا سے رخصت ہو چکے تمام کے احباب کو ان تمام اعمال کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول منظور فرمائے آمین خصوصاً بالخصوص ان تمام اعمال کا ثواب پیرانی پیر دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز الہی سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ میں نہایت ادب کے ساتھ پیش کرتے ہیں قبول منظور فرمائے آمین آپ کے والدین کی بارگاہ میں تمام اعمال کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول منظور فرمائے آمین آپ کے شیوخ کی بارگاہ میں تمام اعمال کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول منظور فرمائے آمین آپ کی جتنی اولاد و امجاد مالک مولا جتنی بھی ہے مالک مولا ان تمام اعمال کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول منظور فرمائے آمین اس محفل پاک کے تو خیر ہمارے جتنے بھی خاندان میں رشتہ داروں میں سے جو احباب بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا کہتا ہوں آمین آمین بھائی وسیم کی والدہ محترمہ کو مکمل صحت یابی عطا آمین اس کے علاوہ نعیم شاہ صاحب بیمار ہیں مالک مولا انہیں بھی مکمل صحت یابی عطا فرمائے آمین حاجی اشرف صاحب کو مالک مولا مکمل صحت یابی عطا فرمائے آمین ہمارے محلے داروں میں سے جو احباب بیمار ہیں تمام کو مکمل صحت یابی عطا فرمائے آمین خاص طور پر التجا ہے مالک مولا جو میرے بھائی پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمانا آمین سب کی پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرمانا آمین سب کے غموں کو دور فرماتے ہو سب کو خوشیاں اور خوشحالیاں عطا فرما آمین مالک مولا جو میرے بھائی سفید پوشی کی زندگی گزار رہے ہیں اپنی بارگاہ کا بہترین سہارا نصیب فرما آمین مالک مولا یہاں پر آنے والے ہر فرد کی خیر فرما آمین اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما آمین بزم غوثیہ کو مالک مولا دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما آمین اس کے جو عزم ہے مالک مولا صحیح معنوں میں ان عزائم کو لے کر مالک مولا اس بزم کو چلانے کی توفیق عطا فرما آمین اس کے جملہ اراکین کی خیر فرما آمین اور مالک مولا جن جن بھائیوں نے لنگر کا اہتمام کیا ہے مالک مولا سب کا اہتمام کرنا قبول فرما آمین اور سب کو جزائے خیر عطا فرما آمین اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين